شام کو میں نے علی ظفر صاحب کو مبارکباد دی، اور علی ظفر صاحب تو بڑے اس حوالے سے یعنی کہ خوش بھی تھے، اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میں پارٹی میں معاملات کے حوالے سے ان کی حمایت کروں گا۔ آج پھر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اپنے کیسز کی مصروفیات کی بات انہوں نے کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ علی ظفر صاحب شاید مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ گور خان صاحب کو جو ہے دوبارہ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ حتمی طور پہ اب خان صاحب کرے گا۔ علی ظفر صاحب جو ہیں یہ واضح ہیں کہ اب وہ اس منصب کے لیے اپنی خدمات شاید اپنی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ایگریسو جو ہیں وہ تو وقت کی ضرورت کے مطابق ایگریشن کرنی ہوتی ہیں، اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس قاعدے پہ پورا اتر سکتے ہیں، لیکن کل شام تک تو علی ظفر صاحب جو ہیں مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، اور آج جو ہیں پھر ان کا یہ موقف آیا ہے، تو بہرحال زبردستی تو کوئی فرائض تو پہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب واضح ہیں کہ شاید علی ظفر صاحب جو ہیں وہ یہ فرائض کی ادائیگی سے معذرت کر لیں۔ تو جہاں تک گور صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ورکرز کی جو ریئیکشن آئی تھی، خصوصاً ریزلٹس کی ریگنگ پہ جو قیادت نے جس انداز میں لیو کورم رسپانس دیا، اس پہ ورکرز کافی ناراض تھے، اور خان صاحب کو اس کا ادراک بھی تھا، تو شاید علی ظفر صاحب کو آگے لانے کے پیچھے خان صاحب کی یہی سوچ کار فرماتی کہ تغیر سے یا قیادت کی تبدیلی سے جو ہے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی مسنگ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو آزاد ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو چھوٹی موٹی پارٹیاں جب اس طرح منتخب ہو کے آ جاتی ہیں تو ان کا رجحان زیادہ تر حزب اقتدار میں جانے کا ہوتا ہے، اور بادی نظر میں جو پاکستان میں سینیریو بنایا گیا ہے اس میں تو پی ایم ایل این کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ ان لوگوں کا جو رجحان تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف تھا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے اختلافات ہیں اور ہم شاید فیورٹ نہیں ہیں، تو نون جو ہے وہ واضح طور پہ یہ امپریشن الیکشن سے قبل دیتی آ رہی تھی کہ یہ کنگز پارٹی ہیں، حکومت یہ بنائے گی، تو لہذا ہماری کوئی بھی کوشش جو تھی وہ کارآمد نہیں ہونی تھی، اور ہمیں پہلے سے علم ہے کہ آپ کو 2018 کی مثال یاد آ گئی، میں آپ کی حافظ کتاب دیتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے حالات کا علم ہے۔ ہمارے موجودہ منتخب اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو ترغیب تحریض دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں، نون میں شامل ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی کی جا رہی ہے، کچھ کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، کچھ اغوا بھی ہو گئے ہیں، تو لہذا ان حالات میں ہم کسی کو کیا غلط امپریشن دے سکتے تھے کہ ہم جو ہے عددی جو اکثریت ہماری تھی ان کو انہوں نے رگ کر کے ہماری سیٹیں نون سے کم کی، اور پھر
ہمیں ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی بھی آزاد پاس اراکین جو تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے کوئی نیگیٹو پبلسٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ 2 سال سے جو قانون جو ہے وہ رل رہا ہے، قانون کی حکمرانی غائب ہے، بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، الیکشن ریگنگ ہوئی، امیدوار اغوا ہوئے، جو 2 سال میں آپ نے ڈرامہ دیکھا، تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہمیں کرنا زیادہ ضرورت ہے بنسبت بنیادی حقوق کا احترام کے؟ ہمیں قرضے کی زیادہ ضرورت ہے قانون کی حکمرانی کے مقابلے میں؟ آئی ایم ایف نے جب لاسٹ ٹائم لون کی کنڈیشنلٹی میں ایک شرط یہ تھا تو جن کو پاکستان سے محبت ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، پھر وہ یہ قانون کے آگے سرنگو ہو جائیں، وہ اس سے زیادہ سگنیفیکنس کا عامل ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، کوئی ہمارے سٹیک چھوڑ ہی نہیں گئے ہیں، ایسے حالات میں خان صاحب کا یہ فیصلہ میں مکمل تائید کرتا ہوں اس کی۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی 4 نکات پہ میں نہیں، جو لوگ ڈیفالٹ سے بچانا چاہتے ہیں ان کے بس کی بات ہے۔ وہ آئی ایم ایف نے بھی کہا تھا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہوں گے۔ ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ لون دیں لیکن اس کو مشروط کر دیں الیکشن کے آڈٹ کے ساتھ۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں جلد سازی نہیں ہوئی ہے ریزلٹ میں، 2 دن کا کام ہے۔ تو آئی ایم ایف ہمارا سب کچھ طے کر رہی ہے تو الیکشن آڈٹ بھی طے کر دیں، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے۔ ایک بات جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم ساتھ میں گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آج جو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اس میں 4 الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشن اور ان کی تقرری کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارم 45 لے کر گئے الیکشن کمیشن میں، اپنے بھی آزاد اور دیگر پارٹیوں کے جو امیدواران تھے ان کے بھی، اور آج تک کسی بھی فورم پہ پی ایم ایل این، ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کا ایک بھی فارم 45 سامنے نہیں آیا ہے کہ ان کے نتائج کون سے فارم 45 پہ مرتب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس ہر حلقے کے اپنے فارم 45 ہیں، وہ اپنے ہی دیکھ لیتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ہم گئے سپریم کورٹ میں، ایک طرف سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھے اور اس میٹر کو 28 سے قبل، کیونکہ ہم نے اس میں امتناعی مانگی ہے کہ حکومتوں کی جو بنانے کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے۔ یہ سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اقتدار ضروری ہے یا قانون کی حکمرانی۔ یہاں پہ تو اب ان کو یاد آ گیا کہ ڈیفالٹ جو ہے اس سے یہ ہو جائے گا، لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بھی زیادہ اہم نوعیت بنیادی انسانی حقوق ہے، اور اگر کوئی قوم بنیادی انسانی حقوق پہ کم
جی اگر 2018 میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا غلط جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، بحیثیت وکیل میں کبھی ایسے فعل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ پہلے بھی اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، لیکن یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جی چونکہ پہلے ایسا ہوا تھا تو لہذا اب بھی ہو سکتا ہے۔ one wrong cannot make a second wrong valid۔ ہم نے تو ڈیفالٹ کرنے کا نہیں لکھا ہے، ہم ایک جی وہ فیصلہ میں نے پڑھ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی یا دیگر علماء نے کہ اس سے قادیانیت کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے اس فیصلے میں، اور اس کی ویسے ہی بوگی ریس کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے میں کچھ بھی ایسا غلط نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس کی کردار کشی جو ہے اس حوالے سے ویلڈ نہیں ہے۔ توقع ہماری ہے، انصاف یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دیکھا جائے گا، لیکن ایک گزارش ہے بحیثیت وکیل کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتی، آئینی، قانونی اور سیاسی تاریخ کا سب سے اہم نوعیت کا مقدمہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر گئے ہیں۔ بہتر ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان پہ مشتمل کورٹ اس کو سنے، اور چونکہ اس پہ دار و مدار ہے آنے والی جمہوریت کا اور آنے والے سالوں کے مستقبل کا۔ اگر آج اس طرح الیکشن آرز رک کر سکتے ہیں، آئندہ کوئی پارٹی قوم کے پاس پرفارمنس کی بنیاد کے پاس نہیں جائے گی کہ میری کارکردگی یہ رہی، اور جو ہے مجاز ہوں گے، اور یوں جمہوریت جو ہے پاکستان میں مکمل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مدفون ہو جائے گی۔ جی